learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ صافات آیت 101. فبشرناہ، تو خوشخبری دی ہم نے اسے بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بردبار یعنی سنجیدہ بچے کی بشارت دی. مراد اسماعیل علیہ السلام ہے. فلما بالغا، پھر جب وہ پہنچا، معہ السعی، اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کو، قالا یا بنیا، اس نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک، کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر، تو دیکھو، ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں. ستجدونی انشاء اللہ، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. جب وہ لڑکا جس کی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اور یہ عمر وہ ہے جس میں وہ کام کرنے کے لیے مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند میں انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. ابن ابی حاتم. تو انہوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو پورا کرنا لازم ہے. انہوں نے اس لیے مشورہ نہیں کیا تاکہ وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیں، بلکہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ جزا فضا کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ خوشی خوشی وہ کر لیں، میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دوں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما، پھر جب دونوں نے اطاعت کی، وتلہ، اور اس نے لٹا دیا اسے، للجبین، پیشانی کے بل. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، تو ان دونوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. ونادیناہ، اور ہم نے اسے ندا دی، یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کا حکم دیا گیا تو صحیح کے مقام پر شیطان ان کے سامنے آیا اور اس نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس پر سبقت لے گئے. پھر جبریل علیہ السلام انہیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو شیطان پھر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا. پھر جمرہ وسطیٰ پر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس موقع پر بھی اسے 7 کنکریاں ماری اور اس مقام پر انہوں نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. تب اسماعیل علیہ السلام نے سفید قمیض پہن رکھی تھی. انہوں نے عرض کی اے میرے ابا جان، میرے پاس اس قمیض کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں کہ جس میں آپ مجھے کفنا سکیں، اس لیے آپ اس کو اتار لیں تاکہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں. تو ابھی وہ قمیض اتارنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز دی گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھ والا مینڈھا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اسی قسم کے مینڈھے خریدتے ہیں. مسند احمد 2711. قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، جب تم نے ارادہ کیا اور بیٹے کو لے کر نکلے اور زمین پر لٹایا اور اس کے حلق پر چھری رکھ دی تو آپ نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا. زمین پر لٹاتے ہی خواب کی تعبیر تو پوری ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے سارے اسباب اختیار کر لیے تھے، صرف چھری چلانا باقی تھا. تو نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو احسان کے درجے پر فائز ہیں، جو اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں اپنی خواہشات پر، ایسے نیک مخلص لوگوں سے اسی طرح آزمائش اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. ان ھذا، بلا شبہ یہ، لہو البلاء المبین، البتہ ایک کھلی آزمائش تھی، یعنی بیٹے کی قربانی ایک واضح آزمائش تھی. اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور ان کی اللہ کے لیے کامل محبت اور آپ کی دوستی عیاں ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی. وہ خود رحمان کے خلیل تھے، اور خلت جو ہے یعنی دوستی محبت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور یہ ایک ایسا منصب ہے جو شرکت کو قبول نہیں کرتا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت بھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو پاک صاف کرنے اور خلت کی آزمائش کا ارادہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ہستی کو قربان کرنے کا حکم دیا جو آپ کے رب کی محبت سے مزاحم تھی. تفسیر سعدی. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کے لیے تیزی سے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. سورہ نجم 37.
وفدیناہ اور فدیہ دیا ہم نے اس کا بذبح عظیم ایک بڑی قربانی کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دل سے بیٹے کی وہ محبت بھی دور ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کی رکاوٹ تھی۔ اب بیٹے کو ذبح کرنے کا کوئی جواز نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فدیہ دے دیا۔ ایک عظیم قربانی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں عطا ہوئی۔ یہ قربانی اس لیے عظیم تھی کہ اسے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ اور باقی رکھا ہم نے اس پر فی الآخرین بعد والوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں اسی طرح باقی رکھا جیسے گزرے ہوئے لوگوں میں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو جاری کیا، قربانی کی سنت کو آنے والے لوگوں میں بھی یادگار کے طور پر باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام پر سب کا سلام ہے، جن و انس اور ملائکہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ابراہیم پر سلام ہے۔ فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ سورہ نمل 59۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، ان کی سختیاں ختم کر دیتے ہیں اور انہیں ذکر خیر سے نوازتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں پر یقین کے درجے میں ایمان رکھتے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرتے تھے، ایمان اور توحید میں راسخ تھے۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، نبی من الصالحین، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دی ہے، یعنی مستقبل میں وہ نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے اس پر برکت نازل کی، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر، ومن ذریاتہما، اور ان دونوں کی نسل میں سے، محسن کوئی محسن ہے، وظالم اور کوئی ظلم کرنے والا ہے، لنفسہ مبین اپنے نفس کے لیے کھلم کھلا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی، مراد ان کے علم، عمل اور اولاد میں اضافہ ہے۔ عربوں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا گیا، اور اسحاق علیہ السلام کو بھی برکت عطا فرمائی، ان کی نسل سے بنی اسرائیل اور اہل روم ہیں۔ ذریاتہما میں تثنیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اسماعیل اور اسحاق کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جن سے دو بڑی قومیں پیدا ہوئیں، ایک بنی اسماعیل اور دوسری بنی اسرائیل۔ بنو اسماعیل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جبکہ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی نسل میں سے نیک لوگ بھی تھے جو عدل و انصاف سے چلنے والے تھے، اور ظالم لوگ بھی تھے، ان کا ظلم ان کے کفر اور شرک کے ذریعے سامنے آیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت، رسالت اور دعوت اللہ کے منصب پر سرفراز کیا، ان کو اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، ان کے دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے سمندر میں ڈبو دیا اور ان کی مدد فرمائی، اور ان پر حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی ایک کتاب تورات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی تھی، انہیں دین عطا کیا جو ان احکامات اور قوانین پر مشتمل تھا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، یعنی موسیٰ اور ہارون کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، جو ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور اسرائیلیوں سے حقیر اور گندے کام لیتا تھا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کی مدد فرمائی، وہ فرعونیوں پر غالب آ گئے، وہ ان کی جائیدادوں کے، عمر بھر کی کمائیوں اور ان کے مالوں کے مالک بن گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو عطا کی، الکتاب المستبین، واضح کتاب، یعنی تورات عطا فرمائی جس میں ہدایت اور احکامات کی تفصیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ سورہ المائدہ 44۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، دین اسلام کی جس میں کوئی کجی نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں پر، فی الآخرین بعد والوں میں،
یعنی ان کے بعد آنے والے زمانوں اور لوگوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، انسانوں اور جنوں کی طرف سے ان دونوں کے لیے ہمیشہ کے لیے سلام ہے۔ اِنَّا کَذَٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ، اور یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو آزمائش سے سلامتی عطا کی، اسی طرح جزا دیتے ہیں، یعنی غم سے نجات اور اخلاص عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بہترین جزا عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اخلاص والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر جاری رہتا ہے۔ اِنَّہُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید اور اس کی ملاقات پر یقین رکھنے والے تھے۔ ان کا ایمان افضل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایمان والے بندوں میں سے تھے، یعنی ایمان کے بغیر کسی عمل کے صلے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھے۔ الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا زمانہ نبوت 9ویں صدی قبل مسیح ہے اور مرکز نبوت بالبک شہر تھا جو شام میں واقع تھا۔ آپ کی قوم بال نامی ایک بت کی پرستار تھی اور یہی ان کا دیوتا بھی تھا۔ بال کا لغوی معنی مالک، آقا، سردار اور خاوند ہے، اور قرآن میں یہ لفظ کئی جگہوں پر خاوند کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر قدیم زمانے میں سامی اقوام جو تھیں وہ اس لفظ کو الہ یا خاوند کے معنوں میں استعمال کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے ایک خاص دیوتا بنا کے رکھا تھا۔ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق وسطی میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر مصر سے فلسطین آ کر آباد ہوئے اور ان لوگوں سے ان کی شادیاں ہوئیں تو یہ مرض جو تھا بنی اسرائیل میں بھی آ گیا۔ بال کے نام کا ایک ذبح خانہ بھی بنا ہوا تھا جس پر قربانیاں کی جاتی تھی۔ عوام تو درکنار فلسطین کی اسرائیلی ریاست بھی اس کی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ الیاس اور الیاسین ایک ہی بات ہے۔ الیاسین بھی الیاس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، رسالت اور دعوت اللہ کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ جب انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا تو ان کا بادشاہ ایمان لے آیا، مگر وہ بعد میں مرتد ہو گیا۔ ابن کثیر۔ اس قول علی قومی ہی، جب اس نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، کہیں وہ تمہیں تمہارے شرک کی وجہ سے عذاب میں نہ پکڑ لے۔ اتدعون بعلا، کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو، وتذرون، اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، سب سے اچھے خالق کو۔ الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس بت کی پرستش کرتے ہو، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو اور اس کے نام کی نظر نیازیں بھی دیتے ہو، اور جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کو تم بھول جاتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔